السلام علیکم پیارے بچوں، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے لالچی راجا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پرانے زمانے میں کسی ملک پر ایک راجا حکومت کرتا تھا۔ اس راجا کو خدا نے سب کچھ دے رکھا تھا۔ اس کے ملک میں ہرے بھرے میدان تھے جن میں ہر طرح کا غلہ اگتا تھا۔ صاف اور میٹھے پانی کے دریا اور جھیلیں تھیں جن میں طرح طرح کی مچھلیاں پیدا ہوتی تھیں۔ اونچے اونچے پہاڑ تھے جن سے ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے پھوٹتے تھے اور طرح طرح کے قیمتی پتھر حاصل ہوتے تھے۔ ان سب چیزوں کے علاوہ ایک خاص بات یہ تھی کہ بالکل پاس ہی سمندر تھا۔ غوطہ خور سمندر کی تہہ میں جا کر موتی نکالتے اور مچھیرے کشتیوں میں بیٹھ کر مچھلیاں پکڑتے۔ اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی ان نعمتوں کی وجہ سے راجا کا خزانہ سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ اسے ہر طرح کے عزت اور آرام حاصل تھا، لیکن ایک بری بات یہ تھی کہ اس کی رعایا خوش نہ تھی۔ بات اصل میں یہ تھی کہ یہ راجا حد سے زیادہ لالچی تھا۔ کسان دن رات محنت کر کے اپنی کھیتوں میں جو غلہ اگاتے تھے راجا اس پر قبضہ کر لیتا تھا۔ بیچارے کسانوں کے پاس اتنا اناج بھی نہ رہنے دیتا تھا کہ وہ اپنے بال بچوں کا پیٹ ہی پال سکتے۔ غوطہ خور سمندروں کی تہہ سے جو موتی نکال کر لاتے تھے راجا ان سے چھین لیتا تھا۔ کانے کھودنے والے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر جو سونا چاندی اور جواہر کانوں سے نکالتے تھے راجا انہیں اپنے خزانے میں جمع کر لیتا تھا اور وہ بیچارے منہ دیکھتے رہ جاتے تھے۔ اس طرح باغوں میں جو پھل پھول پیدا ہوتے تھے ان سے بھی راجا اپنی رعایا کو فائدہ اٹھانے نہ دیتا تھا۔ اس لالچی راجا کی حالت تو یہ تھی کہ اگر اس کا بس چلتا تو ہوا اور سورج کی دھوپ پر بھی قبضہ کر لیتا اور حکم جاری کر دیتا کہ کوئی شخص ہماری اجازت کے بغیر نہ ہوا میں سانس لے اور نہ سورج کی دھوپ سے فائدہ اٹھائے۔ راجا کے خزانے میں سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگ گئے تھے اور کھتے اناج سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ پھر تو وہ خوشی سے پھولے نہ سماتا ہوگا، لیکن یہ بات نہ تھی۔ خوش رہنے کی جگہ وہ ہر وقت فکر میں ڈوبا رہتا تھا۔ نہ رات کو سکھ کی نیند سو پاتا تھا، نہ دن میں آرام کر سکتا تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ چور میرے خزانوں سے سونا چاندی، کھیتوں سے اناج اور پھل چرا لیں گے۔ خزانوں پر پہرا دینے کے لیے اس لالچی راجا نے فوج اور پولیس کے بہت سے سپاہی مقرر کر رکھے تھے۔ وہ سب راجا کی خوشامد کرتے رہتے تھے، اسی لیے راجا انہیں بہت قابل سمجھتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، راجا اپنے دربار میں بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا اور درباری اس کے ہاں میں ہاں ملا رہے تھے کہ راجا ایک دم یوں چپ ہو گیا جیسے اسے کوئی خاص بات یاد آ گئی ہو۔ وزیر اعظم نے بڑے ادب سے پوچھا، حضور خیریت تو ہے؟ اس طرح خاموش کیوں ہو گئے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ فوج کے سپہ سالار اور دوسرے افسروں نے بھی ایسی ہی بات کہی اور یہ ظاہر کیا کہ وہ سب راجا کا خاموش دیکھ کر پریشان ہو گئے ہیں۔ راجا بڑے غرور سے بولا، کوئی خاص بات نہیں، اس وقت ہمیں ایک بات یاد آ گئی تھی اور وہ یہ کہ ہم نے آج تک اپنے سونے چاندی اور جواہرات کو دھوپ میں نہیں سکھایا۔ ہاں حضور، یہ بہت ضروری کام ہے، وزیر اعظم نے کہا۔ راجا غصے میں بھری آواز میں بولا، ضروری کام تھا تو تم نے ہمیں یاد کیوں نہیں دلایا؟ یاد رکھو، ہمارا سونا چاندی خراب ہو گیا تو تمہارا سر اڑا دیں گے۔ بتاؤ، کیا تمہارا یہ فرض نہ تھا کہ ہمیں یہ بات بتاتے کہ دوسری چیزوں کی طرح سونے چاندی اور جواہرات کو بھی دھوپ میں سکھانا چاہیے؟ حضور، ضروری تو تھا لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، آئندہ ایسا قصور نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وزیر اعظم ہاتھ جوڑ کر راجا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ راجا نے بڑے غرور سے کہا، اچھا جاؤ، معاف کیا، لیکن اسی وقت ہمارے سونے چاندی اور جواہرات کو دھوپ میں سکھانے کا انتظام کرو۔ ان کی تو چمک دھمک کم ہو گئی ہوگی۔ تم سب نکمے اور نالائق ہو، سرکاری خزانے سے مفت کی تنخواہیں لیتے ہو، ہم سب کو نکال دیں گے۔ سارے درباری ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ راجا نے غصے سے ان کی طرف دیکھا اور اٹھ کر محل میں چلا گیا۔ اس وقت دھوپ ڈھل چکی تھی، لیکن وزیر اعظم نے خزانے کا سارا چاندی سونا محل کے صحن میں پھیلا دیا۔ ذرا دیر بعد راجا بھی وہاں آ گیا۔ اس کے لیے سنہری کرسی بچھا دی گئی اور وہ اس پر بیٹھ کر سونے چاندی اور جواہرات کی ڈھیریوں کو دیکھنے لگا۔ خوشی اور غرور سے اس وقت اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے زیادہ خوش نصیب اور امیر آدمی خیال کر رہا تھا۔ راجا سنہری کرسی پر بیٹھا سونے چاندی اور جواہرات کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اس کی نگاہ چھوٹی سی ننھی چڑیا پر پڑی جو ہیروں کی ایک ڈھیری پر بیٹھی تھی۔ راجا نے جیسے ہی ننھی منی چڑیا کو دیکھا غصے سے چلایا، کوئی ہے؟ جلدی یہاں آئے اور اس چور چڑیا کو بھگائے، یہ ضرور ہمارے جواہرات چرانے آئی ہے۔
राजा की आवाज सुनते ही नौकर चाकर वहां आ गए और चिड़िया डर कर उड़ गई। राजा चिल्लाते हुए बोला, तुम सब इसके पीछे भागो और इसे गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश करो, और वो जरूर हमारे जवाहरात चुरा कर ली गई है। राजा के ये हुक्म सुनते ही सिपाही और महल के नौकर चाकर बाहर की तरफ भागे। राजा भी घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। इनमें से किसी को मालूम ना था कि नन्ही मुन्नी चिड़िया महल से उड़कर किस तरफ गई है। वो अंदाजे ही से एक तरफ रवाना हो गई। राजा बराबर चिल्लाए जा रहा था, पकड़ो पकड़ो, वो साख चिड़िया को पकड़ो, वो हमारा हीरा चुरा कर भागी है, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कच्ची चबा जाएंगे। राजा और इसके सिपाही घोड़े दौड़ाते हुए समंदर के किनारे पहुंचे। राजा जल्दी से घोड़े से उतरा और बड़े रोब से बोला, ऐ समंदर, हमें बता वो चिड़िया कहाँ गई है जो हमारा हीरा चुरा कर लाई है। समंदर ने जवाब दिया, राजा राजा, पहले तो तू बता, तूने मेरे मोती अपने खजाने में क्यों छुपा रखे हैं? तू इन्हें सब लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करता? अगर तू इन मोतियों को गरीबों में बांटने का वादा करे तो चिड़िया का पता बता दूंगा। राजा चिड़िया को जल्द से जल्द सजा देना चाहता था। इसने समंदर की बात मान ली और कहने लगा, तू मुझे चिड़िया का पता बता, मैं वादा करता हूँ खजाने के मोती गरीबों में बांट दूंगा। समंदर बोला, अच्छी तरह सोच ले, अगर तूने वादा ना पूरा किया तो मैं मोती पैदा करना बंद कर दूंगा। मेरी तह में जो सीपियां हैं वो सब खाली हो जाएंगी। राजा ने कहा, मैं अपना वादा पूरा करूंगा, तू इस चिड़िया का अता बता बता। समंदर बोला, वो चिड़िया तेरे महल से उड़कर सामने वाली पहाड़ी पर जा बैठी है, इसे पकड़ सकता है तो पहाड़ की चोटी पर चढ़कर पकड़ ले। राजा ने सिपाहियों की तरफ देखकर कहा, चलो बहादुरों, पहाड़ की चोटी पर चढ़कर इस चोर चिड़िया को गिरफ्तार कर लो। सिपाही बेचारे तो राजा का हुक्म मानने पर मजबूर थे। वो घोड़ों से उतरकर पहाड़ पर चढ़ने लगे। खुद राजा भी इनके साथ पहाड़ पर चढ़ने लगा। पहाड़ काफी ऊंचा था और वो बहुत मुश्किल से इसकी चोटी पर पहुंचे, लेकिन वहां चिड़िया का नामो निशान भी न था। राजा ने चिड़िया को ढूंढने का हुक्म दिया, लेकिन वो वहां होती तो मिलती। सिपाहियों ने अपनी सी कोशिश करने के बाद बहुत अदब से कहा, हुजूर, चिड़िया यहाँ नहीं है। राजा बहुत गुस्से से बोला, ऐ पहाड़, बताओ वो चिड़िया कहाँ है जो हमारा हीरा चुरा लाई है। पहाड़ ने कहा, राजा राजा, मैं इस चिड़िया का पता बता सकता हूँ, लेकिन पहले तू मेरे सवाल का जवाब दे कि तूने वो सोना चांदी अपने खजानों में क्यों इकट्ठा कर लिया है जो मेरे कानों से निकाला जाता है और जो खुदा ने सब इंसानों के लिए फायदे के लिए पैदा किया। अगर तू वादा करे कि सारा सोना चांदी गरीबों में बांट देगा तो मैं चिड़िया का पता बता दूंगा। राजा को चिड़िया पे इस कदर गुस्सा आ रहा था कि इसने खजाने का सोना चांदी गरीबों को देने का वादा कर दिया। तब पहाड़ बोला, ऐ राजा, वो चिड़िया यहाँ से उड़कर इन खेतों में जा छुपी है जो सामने के मैदान में नजर आ रही हैं। पहाड़ की ये बात सुनकर राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया, बहादुरों, जल्द से जल्द खेतों में जाओ और इस चोर चिड़िया को गिरफ्तार करो। राजा का यह हुक्म सुनकर सब सिपाही खेतों की तरफ रवाना हो गए। राजा भी इनके साथ था। खेत ज्यादा दूर ना थे, वो सब जल्द ही वहां पहुंच गए, लेकिन ये देखकर बहुत मायूस हुए कि चिड़िया वहां भी ना थी। राजा गुस्से से बोला, ऐ खेतों, जल्दी बताओ वो चिड़िया कहाँ है जो हमारे खजाने से हीरा चुरा लाई है। खेतों ने अदब से कहा, हुजूर, हम आपको इस चिड़िया का पता जरूर बता देंगे, लेकिन पहले हमारे सवाल का जवाब दे कि हम जो अनाज पैदा करते हैं इसे आप अपने खेतों में क्यों भर लेते हैं। अगर आप ये वादा करें कि अपने खेतों का अनाज गरीबों में बांट देंगे तो हम चिड़िया का पता बता देंगे। राजा तो इस चिड़िया को गिरफ्तार करना चाहता था। जल्दी से बोला, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने खेतों का सारा अनाज गरीबों में बांट दूंगा, तुम चिड़िया का पता बता दो। खेतों ने कहा, हुजूर वाला, वो चिड़िया यहाँ से उड़कर आपके महल में कंगरे पर जा बैठी है। राजा नाराज होकर बोला, अच्छा, ये हरकत की है इसने, खैर कोई बात नहीं, अब वो जरूर पकड़ी जाएगी, अब हमारे हाथ से बचकर नहीं जा सकती। ये कहकर राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, बहादुरों, तेजी से घोड़े दौड़ाते हुए महल पहुंच जाओ और चिड़िया को गिरफ्तार कर लो। सिपाही फौरन ही घोड़े दौड़ाते हुए महल के सामने पहुंच गए। राजा सबसे आगे था, लेकिन वो ये देखकर बहुत चिल्लाया कि चिड़िया वहां भी नहीं। चिड़िया को वहां ना पाया तो राजा ने महल से पूछा, ऐ महल, बता वो गुस्ताख चिड़िया कहाँ है जिसने हमारा हीरा चुराया है। राजा की आवाज सुनकर महल ने जवाब दिया, हुजूर, मैं चिड़िया का पता इस वक्त बताऊंगा जब आप वो सारे वादे पूरे कर दें जो आपने समंदर, पहाड़, खेतों से किए हैं। राजा नाराज होकर बोला, वो वादे पूरे नहीं हो सकते, वो तो हमने इस ख्याल से किए थे कि चिड़िया का पता चल जाएगा। हमने इस वक्त दिल में इरादा कर लिया था कि इनमें से एक वादा भी पूरा ना करेंगे। राजा का ख्याल था कि महल कुछ और कहेगा, लेकिन इसकी तरफ से कोई आवाज ना आई। यूं लगा जैसे वो राजा की बात सुनकर नाराज हो गया है। राजा अपने सिपाहियों की तरफ देखकर बोला, बहादुरों, अब तुम खुद ही इस शरीर चिड़िया को तलाश करो, हम किसी की मदद लेना नहीं चाहते।
راجہ کو پکا یقین تھا کہ اس کے سپاہی چڑیا کو ضرور ڈھونڈ لائیں گے، لیکن پوری کوشش کرنے کے باوجود وہ چڑیا کو نہ پکڑ سکے۔ اس بات سے راجہ ایسا چڑ گیا کہ جو شخص اس کے سامنے آتا وہ اسے ڈانٹتا، برا بھلا کہتا۔ اس دوران میں ایک نئی مصیبت آئی۔ چور اور ڈاکوؤں نے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا۔ کوئی دن ایسا نہ گزرتا کہ کسی نہ کسی بستی کے لوگ یہ فریاد لے کر راجہ کے دربار میں نہ آتے کہ چور ہماری ساری پونجی لوٹ کر لے گئے ہیں۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ راجہ اپنے دربار میں بیٹھا مقدموں کا فیصلہ کر رہا تھا کہ سمندر سے موتی نکالنے والے غوطہ خور آئے اور فریاد کی، حضور ہماری مدد کیجیے، ہم بڑی محنت سے سمندر کی تہہ سے سیپیاں نکال کر لاتے ہیں، لیکن یہ سب سیپیاں خالی ہوتی ہیں، کسی میں سے موتی نہیں نکلتا۔ حالانکہ پہلے چھوٹی چھوٹی سیپیوں میں بھی موتی بھرے ہوتے تھے۔ راجہ غوطہ خوروں کی بات سن ہی رہا تھا کہ کان کھودنے والے دربار میں آئے اور فریاد کی، حضور ہماری مدد کیجیے، ہم کانوں میں سارا دن کھدائی کرتے ہیں لیکن مٹی اور پتھروں کے سوا کچھ نہیں ہاتھ آتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری کانوں میں سونا چاندی اور ہیرے جواہر ختم ہو گئے ہیں۔ راجہ نے ابھی انہیں جواب نہ دیا تھا کہ کسان فریاد کرتے ہوئے آگے اور رو رو کر اپنا حال بیان کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، حضور نہ جانے کس کی بدوا لگ گئی، ہمارے کھیتوں میں اب اناج کا ایک دانہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ راجہ یہ باتیں سن کر بہت پریشان ہوا اور اپنے وزیر سے بولا، تم نے ان لوگوں کی فریاد سنی، بتاؤ ہم کیا کریں؟ اس کم عقل راجہ کے وزیر اور درباری بھی اس کی طرح کے بے وقوف اور کم عقل تھے۔ یہ وزیر بھی پرلے درجے کا بے وقوف تھا جو جلدی سے بولا، حضور یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے یہ بہانہ اس لیے بنایا کہ انہیں محصول نہ دینا پڑے، میں کہتا ہوں ان سب کو قید کر لیا جائے۔ راجہ بولا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ یہ کہہ کر ان فریادیوں کو قید کرنے کا حکم دینے والا تھا کہ رانی جلدی سے بولی، حضور انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو سزا دینے سے پہلے یہ معلوم کر لیا جائے کہ یہ لوگ سچ مچ کسی مصیبت میں تو نہیں پھنس گئے۔ چھان بین کرنے کے بعد یہ جھوٹے ثابت ہوں تو پھر انہیں جو چاہے سزا دیں۔ یہ بات راجہ کی سمجھ میں آ گئی اور جب وہ سرکاری افسروں سے چھان بین کی تو معلوم ہوا کہ فریادی بالکل سچے ہیں۔ نہ اب سمندر سے موتی نکلتے، نہ کانوں میں سونا چاندی باقی رہا اور نہ کھیتوں میں اناج اگتا ہے۔ افسروں نے راجہ کو یہ بات بتائی تو اسے خیال آیا کہ کہیں یہ مصیبت اسی وجہ سے تو نہیں کہ میں نے سمندر پہاڑوں کھیتوں سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے۔ یہ سوچ کر راجہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر اپنی رانی کی طرف مخاطب ہو کر بولا، آپ نے ہمیں جو مشورہ دیا تھا وہ بہت اچھا تھا۔ اگر ہم غوطہ خوروں، کانوں سے سونا چاندی نکالنے والے اور کھیتوں میں اناج اگانے والے کسانوں کو سزا دیتے تو یہ بہت بری بات ہوتی۔ اب ہماری سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ مصیبت کیوں آئی ہے۔ رانی بولی، حضور پھر تو فوراً ایسا انتظام کیجیے کہ آئندہ ایسی مصیبت نہ آئے اور جو نقصان ہو چکا ہے وہ پورا ہو جائے۔ راجہ نے کہا، ہاں یہ بات بہت ضروری ہے، سمندر سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جو خزانے میں جو موتی ہیں وہ رایا کو دے دیے جائیں گے اور ہم حکم دیتے ہیں کہ خزانے کے سارے موتی غریبوں میں بانٹ دیے جائیں۔ وزیر جلدی سے بولا، لیکن حضور ایسا کرنے سے تمہارا بہت نقصان ہوگا، حضور ان لوگوں کی باتوں کا یقین نہ کریں جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ اب سمندر سے موتی نہیں نکلتے، انہوں نے ضرور جھوٹ بولا ہے۔ راجہ غصے بھری آواز میں بولا، خاموش رہو، اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ تم جیسے کم سمجھ لوگوں کی باتوں کو سچ سمجھ کر ہی ہمیں نقصان پہنچا ہے۔ ہمیں یہ بات یاد ہی نہ رہی تھی کہ راجہ کو لالچ نہیں کرنا چاہیے اور اپنا وعدہ ضرور پورا کرنا چاہیے۔ ہم حکم دیتے ہیں کہ خزانے کے سارے موتی اس وقت غریبوں میں بانٹ دیے جائیں۔ رانی نے تعریف بھری نظروں سے راجہ کی طرف دیکھا اور بولی، حضور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لالچ کرنا یوں تو سبھی کے لیے بری بات ہے، لیکن کوئی راجہ لالچی بن جائے تو اس سے تو بہت زیادہ گناہ ہوتا ہے۔ اسی طرح وعدہ کر کے پورا نہ کرنا بری بات ہے، لیکن راجہ ایسا کرے تو یہ بہت برائی کی بات ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ حضور کو یہ بات معلوم ہو گئی، مجھے امید ہے کہ اب آپ کی دولت میں ایسی برکت ہوگی کہ خزانے میں چیزیں رکھنے کی جگہ نہ ہوگی۔ راجہ خوش ہو کر بولا، ہاں ہاں ہم یہ بات سمجھ گئے۔ یہ کہہ کر اس نے سپاہی کو حکم دیا، ہمارے خزانے میں جو سونا چاندی ہیرے جواہرات ہیں وہ بھی لوگوں کو دے دو اور ہماری کھیتوں میں جو اناج ہے وہ بھی ان میں تقسیم کر دو۔ وزیر پھر کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن راجہ کی ناراضگی کا خیال کر کے خاموش رہا۔ سپاہیوں نے ساری چیزیں لوگوں میں بانٹ دی۔ ذرا سی دیر میں ہزاروں غریبوں کی جھولیاں بھر گئیں۔ ہر شخص راجہ کو دعائیں دے رہا تھا۔ جیسے ہی راجہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، سمندر میں جوار بھاٹا پیدا ہوا، جاگ اڑاتی ہوئی لہریں کناروں سے ٹکرانے لگی اور ان لہروں نے ہزاروں سیپیاں کنارے پر پھینک دی۔ موتی نکالنے والے غوطہ خوروں کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے اور ساری سیپیاں اکٹھی کر لیے، موتیوں سے ان کی جھولیاں بھر گئیں۔ کانوں سے سونا چاندی نکالنے والوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بھی اپنے اوزار لے کر کانوں میں پہنچ گئے اور انہیں بھی آسانی سے ڈھیروں سونا چاندی جواہرات مل گئے۔
کسان اپنے کھیتوں میں گئے تو انہیں کھیت ہرے بھرے نظر آئے اور وہ بھی ہنستے مسکراتے گھر آئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہماری کھیتوں میں خوب اناج اگے گا اور ہم خوشحال ہو جائیں گے۔ راجا نے اپنے خزانے کا سونا چاندی غریبوں کو دے دیا تھا، لیکن یہ حکم دینے کے بعد وہ اداس ہو گیا تھا اور اپنے محل میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نہ جانے میرے خزانے میں اتنا سونا چاندی اور ہیرے جواہرات کبھی اکٹھے بھی ہوں گے یا وہ خالی ہی پڑا رہے گا۔ جب بے چینی زیادہ بڑھی تو راجا نے اپنی بگی منگوائی اور سیر کے لیے باہر نکلا۔ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ پیارے پیارے بچوں کی ایک ٹولی نظر آئی۔ سب بچوں کے چہرے چمک رہے تھے اور ایک ایسا گیت گا رہے تھے جس میں راجا کی تعریف کی گئی تھی۔ بچوں کی رسیلی آواز میں گیت سن کر راجا کو ایسی خوشی ہوئی کہ زندگی میں کبھی نہ ہوئی تھی۔ راجا اور آگے بڑھا تو اس سے بہت سی عورتیں نظر آئی جو ایک مکان کے صحن میں بیٹھی تھی، چرخا کاٹتے ہوئے گیت گا رہی تھی۔ اس گیت میں بھی راجا کی تعریف تھی۔ یہ گیت سن کر راجا کو بہت خوشی ہوئی اور وہ آگے بڑھا تو اس نے کسانوں کو دیکھا جو خوشی خوشی اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے اور کام کرتے ہوئے راجا کی تعریف میں گیت گا رہے تھے۔ غرض محل سے نکل کر راجا جس طرف بھی گیا اسے ہنستے کھلکھلاتے لوگ نظر آتے۔ اس نے ہر جگہ اپنی تعریف سنی اور لوگوں کو دعائیں دیتے ہوئے پایا۔ اس دن سے پہلے راجا جب بھی باہر نکلتا تھا اسے لوگوں کے چہرے اداسی اور غم کے سائے نظر آتے تھے۔ کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ کسی کی زبان سے اس نے اپنے لیے تعریف سنی ہو، لیکن آج تو پورا ملک اس کی تعریف کے گیت گا رہا تھا، اس کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر راجا کو یوں لگا جیسے وہ دنیا کا سب سے زیادہ خوش قسمت اور امیر آدمی ہے۔ اس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ آئندہ کبھی لالچ نہ کرے گا اور لوگوں کو فائدہ پہنچا کر ان کی دعائیں لے گا۔ پیارے بچوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگلی کہانی کے لیے انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔